السلام علیکم ناظرین، ایم پی کرنٹ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ خبروں کے ساتھ میں سید احمد علی۔ آئیے ناظرین دیکھتے ہیں سب سے پہلی صحیح بخاری حدیث نمبر 1۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ پس جس کی ہجرت دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کی غرض سے ہو، پس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی۔ ریاستی حکومت نے اہل افراد کے لیے 500 روپے میں گیس سلنڈر اسکیم کو نافذ کرنے کے لیے ایک اور قدم آگے بڑھایا ہے۔ حکومت نے ایک اور گارنٹی اسکیم کو لاگو کرنے کے لیے آج جیو جاری کر دیا ہے۔ حکومت پہلے ہی وعدے کر چکی ہے کہ یہ اسکیم صرف ان لوگوں کے لیے ہوگی جن کے پاس راشن کارڈ ہوگا۔ ریاست بھر میں 1.20 کروڑ گیس کنیکشن ہیں اور راشن کارڈز رکھنے والے خاندانوں کی تعداد 90.99 لاکھ ہے۔ پرجا پالنا پروگرام کے دوران درخواستیں داخل کرنے والے سفید راشن کارڈز کے رکھنے والوں کو 500 روپے میں گیس سلنڈر فراہم کیا جائے گا۔ 3 سال سے گیس کے استعمال کو دیکھے گئے ہوئے مستحق افراد کا احاطہ کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ آج شام یہ اسکیم تلنگانہ حکومت کی جانب سے شروع کی جانے والی ہے۔ شہر حیدرآباد میں خاتون بھکاری کے پاس 45,000 کا فون دیکھ کر ملازمین پولیس حیرت زدہ رہ گئے۔ تفصیلات کے موجب آپریشن مسکان اور اسماعیل کے تحت کل رات پولیس نے بنجارہ ہلز جوبلی ہلز کے بعض مقامات پر دھاوے کی ہے اور بھیک مانگنے والے 15 افراد کو حراست میں لے لیا، جن میں خواتین بھی شامل تھی۔ پولیس جب ان کی تفصیلات حاصل کر رہی تھی تو ایک بھکاری خاتون کے ہاتھ میں انہیں 45,000 روپے کا اسمارٹ فون نظر آیا۔ خاتون سے پوچھا گیا کہ اتنا مہنگا فون اس کے پاس کیسا آیا، تو خاتون نے جواب دیا کہ اس نے یہ فون خریدا ہے۔ پولیس ملازمین اس کا جواب سن کر حیرت زدہ رہ گئے۔ پولیس نے ان تمام کو بعد ازاں باز آباد کاری مرکز منتقل کر دیا۔ تلنگانہ کے سدی پیٹ ضلع میں ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ راجیو راہدری پر ڈیوائیڈر سے ٹکرانے والی کار پلٹ گئی اور سڑک کے دوسری جانب ایک کار پر گر پڑی۔ اس واقعے میں 4 افراد شدید زخمی ہوئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ سدی پیٹ سے حیدرآباد کی طرف ایک تیز رفتار کار جب کونارپلی کے قریب پہنچی تو کار کا ڈرائیور کنٹرول کھو بیٹھا اور ڈیوائیڈر سے ٹکرا گیا۔ اس کے بعد یہ پلٹ کر دوسری طرف سے آنے والی دوسری کار سے ٹکرا گئی۔ اس کے بعد یہ ہوا میں اڑ گئی اور سڑک پر گر گئی۔ اس واقعے میں 2 کاریں مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ 4 افراد شدید زخمی ہو گئے، انہیں قریبی ہسپتال لے جایا گیا۔ ان کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ مقامی پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ اس حادثے سے متعلق مناظر وہاں پر لگے CCTV فوٹیج میں ریکارڈ ہو گئے۔ زخمیوں کی شناخت کریم نگر ڈیری کے مشیر ہیمنت ریڈی، میدک کے سابق MLA پدما دیویندر ریڈی کے ڈرائیور شوبھن اور پرشانت کے طور پر کی گئی ہے۔ شادی کے 3 ماہ بعد 2 خاندانوں پر اس وقت غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا جب دولہے کی موت پر غمزدہ دلہن نے بھی اپنی جان دے دی۔ غازی آباد سے تعلق رکھنے والے 25 سالہ ابھیشیک اور انجلی کی 30 نومبر 2023 کو ہوئی تھی شادی۔ یہ جوڑا تفریح کے غرض سے دہلی گیا ہوا تھا۔ کل وہ زو پارک گئے جہاں شوہر نے سینے میں درد کی شکایت کی سے علاج کے لیے قریبی ہسپتال اور وہاں سے صفدر جنگ ہسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے بعد معائنہ ایسا مردہ قرار دیا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ابھیشیک کی موت ہوئی ہے۔ لاش کو آبائی مقام منتقل کیا گیا۔
شوہر کی موت کے بعد سے انجلی کافی صدمے دہ تھی اور اس نے اپارٹمنٹ کی 7ویں منزل کے بالکنی سے نیچے چھلانگ لگا دی، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گئی تھی۔ اسے علاج کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں آج اس کی موت ہو گئی۔ تلنگانہ میں چہارشنبہ 28 فروری سے انٹرمیڈیٹ امتحانات کا آغاز ہو رہا ہے۔ صبح 9 بجے سے دوپہر 12 بجے تک امتحانات منعقد ہوگا۔ انٹرمیڈیٹ سال اول اور سال دوم کو ملا کر مجموعی طور پر 9,80,980 طلبہ اس امتحان میں شرکت کریں گے۔ امتحان کو شفاف انداز میں منعقد کرنے کے لیے 1,521 چیف سپرنٹینڈنٹس اور 27,900 نگران کار اور 45 فلائنگ اسکواڈز اور 200 سٹنگ اسکواڈز قائم کیے گئے ہیں۔ امیدواروں کو وقت سے پہلے امتحانی مرکز پہنچنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ 1 منٹ کی تاخیر پر امتحان میں شرکت کی اجازت نہیں رہے گی۔ امتحانی مراکز میں موبائل فون، الیکٹرانک اشیاء یا دوسری چیز کو بھی ساتھ رکھنے کی اجازت نہیں رہے گی۔ ہر امتحانی مرکز میں CCTV کیمرے لگائے گئے ہیں اور طلباء کے لیے پینے کے پانی کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ہر امتحانی مرکز میں طبی عملے کو بھی دستیاب رکھا گیا ہے۔ حیدرآباد پارلیمانی حلقے میں یاخود پر اسمبلی سیگمنٹ میں IS سدن میونسپل کارپوریٹر میڈم نے مجھ سے آج سے 1.5 مہینہ پہلے مجھ سے کہا تھا کہ ان کے وارڈ میں ڈیولپمنٹ کے کام نہیں ہو رہے ہیں، تو اس لیے میں نے میڈم کے بولنے کے اوپر، کارپوریٹر میڈم کے بولنے پر اپنے MP لیڈ فنڈ سے 30 لاکھ روپے دیا ہوں۔ اور الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک CC روڈ پریس کالونی میں اور ایک دوسری روڈ بھی پریس کالونی میں اور تیسری روڈ ایک VDCC روڈ سوئمنگ پول بالاجی نگر میں وہ کاموں کا آج انوگریشن کیا گیا ہے اور یہ کام ٹینڈر ہو چکا ہے، کانٹریکٹر کو الاٹ ہو چکا ہے اور مجھے یقین ہے کہ 3-4 دن کے اندر یہ کام شروع بھی ہو جائے گا۔ میں اس موقع پر تلنگانہ کے نو منتخب شدہ چیف منسٹر سے ان سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ جلد سے جلد پارلیمنٹ الیکشن کے نوٹیفیکیشن آنے سے پہلے اولڈ سٹی کا جو میٹرو کا کام رکا ہوا ہے مہاتما گاندھی بس ڈپو سے لے کے فلک نما تک، وہ فوراً آ کر ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس کا فاؤنڈیشن سٹون لگائیے، کیونکہ انہوں نے اسمبلی میں یہ کمٹمنٹ دیا تھا کہ وہ جو میٹرو کا ایک لاسٹ بٹ بچا ہوا ہے اولڈ سٹی کے لیے، جوبلی بس سٹینڈ سے لے کر دارالشفا سے ہوتے ہوئے اکانا مادانہ مندر سے سلطان شاہی شالی بنڈا سے فلک نما تک وہ CM صاحب ٹائم دے کر وہاں پر آئیں اور اس کا فاؤنڈیشن سٹون لگائیں۔ دوسرا میں یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ میرالم ٹینک کے پاس ایک STP بنایا گیا ہے، اس کا بھی انوگریشن کریں، اور میرالم تالاب کے اوپر میں نے ایک HMDA کو پروپوزل دیا تھا کہ 9 نمبر محمد آباد سے میرالم تالاب کے اوپر سے شاستری پورم کے اوپر ایک برج کا، تو اگر گورنمنٹ اس کو بھی سینکشن کر دیں گی تو اس سے بہت بڑا وہاں کے لوگوں کو سہولت ملے گی، فائدہ ہوگا۔ یہ 3 اہم کام ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ چیف منسٹر ٹائم دیں گے اور آ کر وہ فاؤنڈیشن سٹون ڈالیں گے یہ میٹرو کے کام کا، اور ساتھ ہی ساتھ چار مینار بس سٹینڈ میں وہاں پر ہم ایک پارکنگ لاٹ کا پروپوزل دیے ہیں، وہ کام کو بھی ایکسپیڈائٹ کرنا ہے، کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں روز ٹورسٹ آتے چار مینار میں، لاڈ بازار میں، تو اگر وہ وہاں پارکنگ لاٹ بن جائیں گا اولڈ بس سٹینڈ چار مینار کے تو ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا، ٹورزم اور بڑھے گا، لوکل اکانومی کو اس سے ایک بہت بڑا فائدہ پہنچے گا۔ تو یہ ہم امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ اس کا نوٹس لیں گی اور فوراً چیف منسٹر الیکشن پارلیمنٹ الیکشن کے ڈیٹس کے اناؤنسمنٹ سے پہلے آ کر میٹرو کا جو کام رکا ہوا ہے اس کا فاؤنڈیشن سٹون ڈالیں گے، میرالم ٹینک کا STP کا انوگریشن کریں گے۔ کے ساتھ ناظرین خبرنامہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے، ہمیں ساری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے، اور ہاں MA کرنٹ نیوز کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیں۔